اس سے خوب سمجھ لیں گولی کا شکار حلال ہے یا نہیں ہے، یہاں سے مسئلہ واضح ہوگا۔ دیکھو گولی جب جانور کے جا کے لگتی ہے، تیر کا شکار حلال ہے، تیر کا۔ اگر آپ نے جانور پہ تیر مارا، ارطغرل کا ڈرامہ دیکھ کے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے آپ نے مارا تیر جا کے ہو گیا اس کے پیوست، شریعت کہتی ہے آپ فوراً جانور کی طرف بھاگو اور جا کے اس کو ذبح کرو، لیکن آپ بھاگے اور ذبح کرنے سے پہلے ہی اس کا انا للہ ہو گیا تو بھی جانور کیا ہے؟ حلال ہے۔ آپ کو چونکہ ذبح کا موقع نہیں ملا، لیکن یہ حلال ہے تیر کا، کیونکہ تیر میں دھار ہوتی ہے۔ اس کو موقوذہ نہیں کہتے، موقوذہ کہتے ہیں جو پتھر کی وجہ سے ہلاک ہوا ہو، تو اس کو کہتے ہیں وہ آلہ جس میں کیا ہو؟ آگے دھار ہو۔ تیر ہے، جانور قابو میں نہیں آ رہا تھا، آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے چاقو مارا، اس کے زور سے کھینچ کے مارا اور چاقو جا کے اس کے لگا، شریعت آپ کو حکم دیتی ہے فوراً بھاگو، اس کے مرنے سے پہلے اس کو کیا کر لو؟ ذبح۔ لیکن آپ نے سستی نہیں دکھائی، آپ بھاگے، مگر جانور پہلے ہی ٹھنڈا ہو گیا تو بھی آپ کے لیے وہ جانور کیا ہے؟ حلال ہے۔ اسی طرح اللہ نے اس سے پہلی صورت میں جہاں یہ 4 جانور حرام قرار دیے نا، ان میں یہ بھی بتایا کہ جو شکاری کتا جس کو تم نے سدھایا وہ والمکلبین، اس کتے کو بھی اگر تم شکار پہ اللہ کا نام لے کے چھوڑتے ہو اور وہ کتا ما امسکنا علیکم تمہارے لیے شکار کرتا ہے، کتا آپ نے چھوڑا بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے، ہرن پہ چھوڑ دیا آپ نے، کتا تگڑ بھاگ رہا ہے، ہرن کو پکڑا گرایا، شریعت آپ کو حکم دیتی ہے آپ بھی کتے کے پیچھے پیچھے بھاگیں ٹھیک ہے نا، اسپیڈ یقیناً آپ کی کم ہوگی، اگر آپ کی بھی اسپیڈ ہوتی تو پھر کتا پیچھے ہوتا، آپ آگے ہوتے، تو ظاہر ہے کتے کی اسپیڈ تیز ہے تبھی تو آپ نے کتا رکھا ہوا ہے۔ کتا اسپیڈ سے بھاگا اور اس نے ہرن کو دبوچ لیا، دبوچنے کے بعد وہ کتا اس ہرن کو پکڑ کے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہے، شریعت حکم دیتی ہے جلد سے جلد جا کے اس کو کیا کر دو؟ ذبح۔ لیکن ذبح کرنے سے پہلے اس ہرن کی جان نکل گئی تو بھی وہ ہرن آپ کے لیے حلال ہے، کیونکہ کتا بھی آلہ جار ہے، کیونکہ نوکیلے دانت ہوتے ہیں نا دھار والے، تو وہ بھی چاقو اور تیر ہی کے حکم میں ہے، سمجھتے ہیں؟ لیکن شرط یہ ہے کہ کتے کو سدھایا ہوا ہو، اور یہ شرطیں فقہا نے قرآن کی آیتوں سے ہی نکالی ہیں، کیونکہ اگر کتا ٹرینڈ نہیں ہے تو وہ بھاگا، ٹرینڈ نہ ہونے کی علامت یہ ہے کہ اگر اس نے ایک بوٹی بھی خود کھا لی نا اس میں سے تو وہ جانور پورا آپ کے لیے کیا ہو جائے گا؟ حرام۔ دیکھو کتنی اسلام میں انسان کی عظمت کا خیال کیا گیا ہے کہ جانور کتے نے اپنے لیے شکار کیا ہے، تم اس جانور کو نہیں کھا سکتے، یہ انسان نہیں، یہ درندگی ہے، جانوروں کا بچاوا کھا رہے ہو تم وہاں بیٹھ کے۔ ہم نے دیکھا ہے تنزانیہ کے جنگلوں میں نا شیر اپنے لیے شکار کرتا ہے، وہاں کے جنگلی لوگ آ کے اس کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، یہ انسان کی انسانیت کے بھی خلاف ہے کہ جانور نے شکار کیا کھا رہا ہے، آپ اس کو بھگایا چل بے ہٹ یہاں سے۔ تو قرآن نے کیا بیان کیا؟ ما امسکنا علیکم، کتے نے تمہارے لیے شکار کیا ہو، تو اس کی علامت یہ ہے کہ اگر خود اس میں سے ایک بوٹی بھی کھا لی اس نے تو اس کی علامت ہے کہ اب اس میں کنفیوژن پیدا ہو گئی ہے، اب یہ مشکوک ہو گیا ہے، تو اب آپ اس کو نہیں کھا سکتے۔ تو سدھایا ہوا کتا آپ کا آلہ کہلائے گا، یعنی گویا آپ کا تیر ہے جو آپ نے پھینکا ہے، سمجھتے ہو؟ تو اب اچھا، اسی طرح ایک شکار ہوتا ہے باز کے ذریعے شکار کیا جاتا ہے، جو شکاری پرندے ہوتے ہیں، باز کو اگر آپ نے کسی جانور پہ چھوڑا بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے، کسی بھی پرندے پہ چھوڑ دیا، حلال پرندے پہ، باز اس کو پکڑ کے لے آیا آپ کے لیے، تو ذبح کرنے کا موقع اگر آپ کو نہیں ملا تو وہ بھی آپ کے لیے کیا ہے؟ حلال ہے، کیونکہ اس کی جو چونچ ہے نا وہ بھی چھری کی طرح ہوتی ہے، بلیڈ کا کام کرتی ہے، سمجھتے ہیں؟ لیکن فقہا نے بیان کی ہے باز اگر اس میں سے خود بھی کھا لے گا تو بھی آپ کے لیے حلال ہوگا، وجہ اس کی ہے کہ باز کو یہ ٹریننگ دینا 100% ممکن نہیں ہے کہ خود نہ کھائے، وہ کتے کو تو طبیعت سے دھو دو گے وہ سمجھ جائے گا نا، ایک دفعہ کھا لیا دھو دو طبیعت سے، باز کو طبیعت سے دھو نہیں سکتے،
وہ اتنا چھوٹا سا ہوتا ہے کہ اس کو 2 چماٹے لگائے تو خطرہ ہے کہ مر ہی نہ جائے وہ.